أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ حامیم سجدہ ہے اور مکی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. وہی 54 آیہ، تقریباً 54 آیات ہیں اس میں، 54، اور 6 رکوع ہیں. حامیم واللہ اعلم بمرادہ، تنزیل رحمان کی طرف سے ہے جو بڑا مہربان ہے. میں نے اس لیے تنزیل کا ترجمہ نہیں کیا کیونکہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام تنزیل بھی ہے. باقی ترجمہ آپ کر بھی سکتے ہیں کہ اتارا ہوا ہے رحمان کی طرف سے جو بڑا مہربان بھی ہے. کتاب فصلت آیات، ایک کتاب ہے جس کی آیات جدا جدا ہیں. قرآن ہے، یعنی قرآن کا معنی بار بار پڑھے جانے والا، عربی زبان میں ہے. لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں. چونکہ اولین مخاطب قرآن کے اہل عرب تھے، اس لیے یہ بات کہی. آج کل جب قادیانی حضرات کسی سادہ لو مسلمان کو گمراہ کرتے ہیں تو وہ جو دلائل دیتے ہیں قرآن میں سے ایک دلیل یہ بھی ہوتی کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو صرف اہل عرب کے لیے نبی تھے، ہمارے لیے نہیں تھے. اس طرح کی بسا اوقات باتیں کی جاتی ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری کائنات کے لیے نبی ہونے پر بہت سے دلائل موجود ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح جو ختم نبوت کی آیات ہیں، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بہرحال اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں اور قرآن پاک کی آیات ہیں. تو قرآن کی صفات بیان ہو رہی ہیں. تنزیل ہے، نمبر 2 کتاب ہے، نمبر 3 اس کی آیات جدا جدا ہیں، نمبر 4 قرآن ہے، نمبر 5 عربی زبان میں ہے، پھر بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے. اس میں خوشخبریاں بھی ہیں، اپنے پڑھنے والوں کو یہ خوشخبریاں بھی سناتا ہے اور ڈراتا بھی ہے اللہ سے اور اللہ کے عذاب سے، جہنم سے. لیکن فرمایا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اکثر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ اعراض کرتے ہیں
اور طریقہ کار یہ اختیار کرتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. طریقہ کار ان کا لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں. تو اور آگے سے ان کا جواب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں اس دعوت سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں. یعنی ہمارے دل ایک پردے میں ہے جس کی وجہ سے ہمیں آپ کی باتیں سمجھ میں آتی ہی نہیں کہ آپ کیا رہے ہیں، آپ سمجھا کیا رہے ہیں. اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے جس کی وجہ سے آپ کی بات ہمیں سنائی نہیں دیتی. آپ کے اور ہمارے درمیان ایک حجاب ہے، رکاوٹ ہے اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں. فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، لہٰذا آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تو ان کے اس جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کی بیماریوں کے حل تلاش نہیں کیے کہ پردے میں ہیں تو کیسے پردہ دور ہوگا، کانوں کا بوجھ کیسے ہٹے گا، نہ رکاوٹ کیسے دور ہوگی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ انہیں بتا دیجئے بھائی انما انا بشر مثلکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانیت میں بحیثیت انسان میں تمہاری طرح کا ہوں. بحیثیت انسان میں تمہاری طرح کا ہوں. البتہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے اس بات کی کہ تمہارا الہ ایک اللہ ہے. یعنی میرا مقام اور مرتبہ اسٹیٹس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت عطا فرما کے تم سے یکسر جدا کر دیا ہے. ظاہر ہے انبیاء ان کا ایک اپنا مقام اور مرتبہ ہے. پہلے بھی غالباً ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ اس آیت سے جب علماء خاص کر علماء دیوبند ترجمہ کرتے ہیں تو لوگ گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. بھئی یہ آیت کوئی علماء دیوبند نے نہیں لکھی، انہوں نے یہ لفظ یہاں شامل نہیں کیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ نازل ہوئے ہیں اور اس صورت کا حصہ ہیں. اسی طرح ایک اور مقام پر بھی سورۃ مریم کی پچھلی جو آیت ہے وہ بھی یہی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. تو یہ صرف بحیثیت انسانیت میں تشبیہ دی جا رہی ہے کہ تمہاری طرح. باقی ظاہر ہے انسان ہونے کے بعد مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بعد وہ فارسی کا چھوٹا سا مقولہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر مقام اور مرتبہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. بہرحال فرمایا فاستقیموا الیہ، پیغام یہ ہے وحی کا کہ تم اسی کی طرف سیدھے رہو اور اس کے سامنے استغفار کرتے رہو. اور یاد رکھو وویل للمشرکین، ہلاکت ہے شرک کرنے والوں کے لیے. وہ لوگ اچھا دیکھیں مشرکوں کی جو آگے ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ کیا ہے. اب ہمارے سامنے تو یہ جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، فرمایا نہیں الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے لیے تو بے انتہا اجر ہے. قل ائنکم لتکفرون، آپ کہہ دیجئے کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا.
اور تم اس کے لیے شرکا مانتے ہو. ذالک رب العالمین، یہ رب العالمین ہے. ظاہر ہے اتنی بڑی زمین اسے 2 دن میں بچھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. اور پھر زمین نہیں، اس میں اس کی نباتات، اور آگے جیسا کہ آ رہا ہے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، تمام انسانوں اور جانوروں کی بلکہ تمام مخلوقات کی خوراک اس میں رکھ دی. اور اس میں جو بھی سسٹم تھا سارا، جتنے بھی سافٹ ویئر تھے انسٹال کر دیے کہ فلاں بیج ڈالیں گے تو آم کا درخت نکلے گا، فلاں سیب، فلاں جو ہے نا کیلا، اور فلاں تربوز، فلاں یہ. تو یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنائے. تو 2 دنوں میں یہ کام ہوا. پھر وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اس کے اوپر. پھر اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھ دی، اور پھر اس میں اندازہ کر کے مقرر کر دیا کیا؟ اقواتہا، ان کی خوراک 4 دنوں میں. سر جی آواز بالکل کٹ گئی درمیان میں. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي، اور بنا دیا اس میں بوجھ. سر جی آواز کٹ رہی ہے. اب آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بھائی ساتھی بتائیں گے کیا فرماتے ہیں؟ سر جی اسی طرح کٹ جاتی ہے درمیان. وجالت سے کہاں ہے سر جی؟ وجالت کیا نہیں، باقی ساتھیوں کو بھی کٹ کٹ کے آ رہی ہیں.